کی مونچھیں ابھی مجھے سب سے پہلے دکھائی دی اندر داخل ہوا. اس کی مونچھیں ہی سب کچھ تھی. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی مونچھیں نہ ہوتی تو بہت ممکن ہے کہ وہ کچھ بھی نہ ہوتا. اس کی مونچھوں ہی سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے سارے وجود کو انہوں نے زندگی بخش دی ہے. وہ اندر آیا اور اپنی قیصر ولیم جیسی مونچھوں کو ایک انگلی سے ٹھیک کرتے ہوئے میری کھاٹ کے قریب آ گیا. اس کے پیچھے پیچھے 3-4 آدمی تھے, عجیب و غریب بھلیے والے. میں بہت حیران تھا کہ یہ کون ہے اور میرے پاس یہاں کیوں آئے ہیں. قیصر ولیم جیسی مونچھوں اور چھیرے بدن والے نے مجھ سے بڑی نرم و نازک آواز میں کہا, ومٹو صاحب, آپ نے حد کر دی. سارا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ منٹو کا ومٹو بن جانا میرے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی. اس کے علاوہ میں اس موڈ میں بھی نہیں تھا کہ میں اس سے کہوں کہ میرا نام ٹھیک سے لو. میں نے اپنی کمزور آواز میں اس کی مونچھوں سے صرف اتنا کہا, آپ کون ہیں؟ اس نے مختصر سا جواب دیا, محمد بھائی. میں اٹھ کر بیٹھ گیا. محمد بھائی؟ تو آپ محمد بھائی ہیں, مشہور دادا. میں نے یہ کہہ تو دیا لیکن فوراً مجھے اپنے گنڈے پن کا احساس ہوا اور میں رک گیا. محمد بھائی نے چھوٹی انگلی سے اپنی مونچھوں کے کرخت بالوں کو ذرا اوپر کیا اور مسکرایا. ہاں ومٹو بھائی, میں محمد ہوں, یہاں کا مشہور دادا. مجھے باہر والے سے معلوم ہوا کہ تم بیمار ہو. سالا یہ بھی کوئی بات ہے کہ تم نے مجھے خبر نہ کی. محمد بھائی کا مستک پھر جاتا ہے جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے. میں جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر کہا, ارے کیا نام ہے تیرا؟ جا بھاگ کے جا. اور کیا نام ہے اس ڈاکٹر کا؟ سمجھ گیا نا؟ اس سے کہے کہ محمد بھائی تجھے بلاتا ہے. ایک دم جلدی آ, ایک دم سب کام چھوڑ کر جلدی آ, اور دیکھ سالے سے یہ کہنا سب دوائیں دیتا ہوا آئے. محمد بھائی نے جس کو حکم دیا تھا وہ ایک دم سے چلا گیا. میں سوچ رہا تھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا. میں تمام داستانیں وہ جو میں نے سنی تھی میرے بخار گرست دماغ میں چکر کاٹ رہی تھی, جو میں اس کے بارے میں لوگوں سے سن چکا تھا. لیکن گڈ مڈ صورتوں میں, کیونکہ بار بار اس کو دیکھنے کی وجہ سے اس کی مونچھیں سب چیزوں پر چھا جاتی تھی. بڑی خوفناک مگر بڑی خوبصورت مونچھیں تھیں. محسوس یہ ہوتا تھا کہ اس چہرے کو جس کی بناوٹ بڑی ملائم اور نرم و نازک ہے, صرف خوفناک بنائے رکھنے کے لیے یہ مونچھیں رکھی گئی ہیں. میں نے اپنے بخار سے گرست دماغ میں یہ سوچا کہ یہ شخص دراصل اتنا خوفناک ہے نہیں جتنا اس نے خود کو ظاہر کر رکھا ہے. کھولی میں کوئی کرسی نہیں تھی. میں نے محمد بھائی سے کہا وہ میری چارپائی پر بیٹھ جائے, مگر وہ مانا نہیں. اس نے انکار کر دیا اور بڑے روکھے سے لہجے میں کہا, ٹھیک ہے ہم کھڑے رہیں گے. پھر اس نے ٹہلتے ہوئے, حالانکہ اس کھولی میں ٹہلنے جیسی عیاشی کی کوئی گنجائش نہیں تھی, کرتے کا دامن اٹھا کر پاجامے کے نیفے سے ایک خنجر نکالا. میں سمجھا چاندی کا ہے, کیونکہ وہ اس قدر چمک رہا تھا کہ میں آپ سے کیا کہوں. وہ خنجر نکال کر پہلے اس نے اپنی کلائی پر پھیرا. جو بھی بال اس کی زد میں آئے سب صاف ہو گئے. اس نے اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور ناخن تراشنے لگا. اس کے آنے سے ہی میرا بخار کئی درجہ نیچے اتر گیا تھا. میں نے اب کسی قدر ہوش مند حالت میں اس سے کہا, محمد بھائی یہ چھری تم اس طرح اپنے نیفے میں یعنی اپنے پیٹ کے ساتھ